والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے خطبات سمدانی، صفحہ ہے 91۔ سکرات کا عالم جو ہوتا ہے، جب انسان پہ طاری ہوتا ہے تو وہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے۔ حضرت اقلمہ کا آخری وقت ہو اور سکرات کا عالم طاری ہو اور زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ آپ صحابی رسول، آپ کے گھر والے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ کلمہ پڑھو، لیکن ان کی زبان سے کلمہ طیبہ کا بھی جاری و ساری نہ ہو۔ ان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندوں کو روانہ کیا کہ حضور کو کہیں کہ سرکار اس کا جو ہے اپنے کلمہ طیبہ کا بھی جاری نہیں ہو رہا۔ آخری وقت جب بندے حضور کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ماں یا باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے لیکن ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا ماں کو بلاؤ، لیکن پھر آپ نے کہا کہ ضعیف العمر ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، میرے نبی کی شان دیکھ۔ آخر آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اماں ایک بات بتاؤ مجھے کہ اقلمہ کیسا آدمی تھا؟ کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ یہ بتائیے آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا؟ کہا کہ بیٹا بات یہ کہ میں اس سے ناراض تھی اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پہ اولویت دیتا تھا اور میری بات کوئی سنتا نہیں تھا، نہ مانتا تھا، نہ اس کو کرتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کے جاؤ، لے کے آؤ۔ سرکار ان لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ کہا تیرے بیٹے کو جلاؤں گا۔ کہا کہ سرکار جلنا تو میں نہیں دے سکتی۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جو دنیا کی آگے بہت کم ہے، جو جہنم کی آگے وہ اس سے 30 گنا زیادہ ہے۔ اس کا دل کاٹ گیا، اس نے کہا سرکار میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ آپ نے صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اقلمہ کو دیکھو۔ جیسے صحابہ اکرام اندر بڑھ رہے تھے گھر سے، اندر سے تو کلمے کی آواز جو اس کے آئی اور اسی وقت وہ اس لیے کہ ماں باپ بہت بڑی طاقت ہے۔ سمجھانا یہ ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو آپ کا رب بھی راضی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنے بڑے عالم بن جاؤ، کامل بن جاؤ، اگر ماں باپ نہیں راضی تو کچھ بھی راضی نہیں۔ تو اللہ سے دعا اس لیے، اور پھر آپ نے اس اقلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا کہ جو شخص مہاجرین اور انصار میں سے، سن لے، کہ جو شخص اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، مطلب اس کے اوپر اس کی بات نہیں مانے گا، تو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور اس کے تمام انسانوں کی اس پہ لعنت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ماں باپ کے ادب کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، نہ سوچا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں بیان کر رہا ہوں حضرت غوث پاک علیہ السلام۔ حضور یہ ہے کتاب، یہ بھی خطبات سمدانی ہے، صفحہ ہے 33۔ غوث پاک ایک یہودی قوم جو ہے بغداد آیا اور اس نے خلیفہ وقت سے کہا کہ سرکار مجھے علماء سے مناظرہ کرنا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ خلیفہ وقت نے اجازت دی، کوئی بات۔ تو جب وہ آیا تو اس کے خلیفہ سے اجازت طلب کری، اس نے پہلے تو 2-4 آدمی تھے، بات کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو اب وہ آیا حضور پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے عیسیٰ نے علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کر دیا،
اور قرآن سے ثابت ہے. تم بتاؤ کہ تمہارے نبی کا نام کس جگہ قرآن سے ثابت ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا؟ اب وہ لوگ جو تھے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، یقینی بات ہے کہ جو جواب دیتے پتا چلا کہ وہ اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا. تو وہاں غوث پاک کے کچھ مریدین بھی بیٹھے. آپ نے غوث پاک کے پاس ان کو پیغام بھجوایا. غوث پاک فٹافٹ اس کے پاس پہنچے. جب پہنچے تو دیکھو حدیث اور فقہ کا امام جب آتا ہے تو اس کا چہرہ ایسا نورانی غوث پاک کا کہ دیکھ کے حیران ہو گیا. ارے سرکار بات یہ ہے کہ بتائیے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ثابت کرے کہ انہوں نے کیا. آپ نے کہا کہ تم یہ بتا دو کہ تم راہب ہو، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو. تم میں سے کوئی راہب ایسا ہے کہ جس نے مردوں کو زندہ کر دیا ہو؟ آج تک تمہارا عمل کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. اور میں تو اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں. بھائی صاحب میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. تو بات کرتا ہاتھ رکھ، میں جس ہاتھ رکھتا جائے گا مردے زندہ ہوتے جائے گا. تو آگے چلا قبرستان میں. جب قبرستان میں چلا اس نے ایک قبر یاد رکھا. آپ نے کہا ام بِإِذْنِ اللہ. جیسے ام بِإِذْنِ اللہ کہا مردہ اٹھ کے زندہ ہو گیا. اب شاید بڑے بڑوں کی جان نکل جاتی ہے کہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہڈیوں سمیت. ابھی آپ بات ہی کر رہے تھے وہ جو تھا اپنے راہب کو وہاں سے ریس ہو گیا. تو بات یہ کہ ان کے نام کیا ہے تو بڑے بڑے کام تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. توفیق